فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر ملک اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیوں، کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں، حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو، عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو۔ تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیے ہیں، نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بزا کے طور پہ پیسے دیتا ہے۔ تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے اجرت ہے، یہ حق مہر کی طرح ہے، اس لیے اس پر حد نہیں جاری ہونی چاہیے، شبہ آ گیا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا بھائی وہ تو تب ہے جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر، اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیے، یہ حق مہر کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواہ ہوں اور مرد عورت ایجاب و قبول کر لیں، اور اگر گواہ نہ ہوں ایجاب و قبول کریں تو امام مالک فرماتے ہیں پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک یہاں گواہ شرط نہیں ہے۔ تو چونکہ فقہ مالکی میں بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ شبہ ہے کہ مرد عورت راضی بھی ہیں اور پیسے بھی دیے ہیں، تو نکاح کا بھی شبہ موجود ہے اور حق مہر کا بھی شبہ موجود ہے، لہذا اس کے اوپر حد جاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا مسئلہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت، کوئی عورت اپنا نکاح کرے بغیر اذن ولیہا، اپنے گھر کے سربراہ اور ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہوگا باطل ہوگا باطل ہوگا۔ آگے فرمایا فإن دخل بها، اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا اور اس کے شوہر نے سے ہم بستری بھی کر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلها المہر بما استحل من فرجها، چونکہ اس نے حلال طریقے سے ہم بستری کی ہے لہذا اس عورت کو حق مہر ادا کرے گا، حق مہر پھر بھی دے گا۔ اور حق مہر کون سا ہوگا؟ حق مہر مصری ہوگا، جو عام طور پہ اس علاقے میں اس خاندان کی عورت کا حق مہر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نکاح کو باطل بھی فرمایا جا رہا ہے اور شرمگاہ کو حلال بھی کیا جا رہا ہے اور حق مہر بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس مسئلے پر بھی فقہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حد ہے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس پر ایک یہ حد نہیں اور فتویٰ اس پر ہے، اس پر حد یہ ہے۔ الدر المختار باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا
والحق وجوب الحد کالمستأجرۃ للخدمۃ، جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے، اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دو باتیں سمجھ لیں، اس مسئلے پر دو قول آگے، ایک قول یہ کہ حد نہیں، اور ایک قول یہ کہ حد، اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے، اور اگر حد ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ حد ہونا چاہیے۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے، لیکن حد کے بارے میں دو قول تھے، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی، یہ نہیں کہ اس کی حد ساقط ہو جائے گی۔